اگر آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہے مگر جیب میں نوکری نہیں، اگر آپ ہر روز صبح ایک اچھی جاب کی امید کے ساتھ آنکھ کھولتے ہیں اور رات کو نا امیدی کے چلتے خود سے سوال کرتے ہیں کہ آخر کمی کہاں رہ گئی، ڈگری ہونے کے باوجود نوکری کیوں نہیں مل رہی، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ اور آپ اکیلے نہیں ہیں جو اس پرابلم سے پریشان ہیں، بلکہ بھارت کے تقریباً یوتھ سبھی اسی مسئلے سے پریشان ہیں، کیونکہ آج ہم سبھی پرابلمز پر بات کرتے تو ہیں لیکن بے روزگار بھارت کے بارے میں آخر کوئی بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ شہری تو ڈگری کے ساتھ ہے مگر بھارت بے روزگار کہلاتا ہے، افسوس۔ Hello you all, welcome to your channel that is the Daily Chapter 1147 where you find food, life education, life motivation and nature with women power at one place. دوستو آج میرے اس ڈیلی روٹین والے ولاگ میں آپ سبھی کے ساتھ اس مسئلے پر بات کرنا چاہوں گی جو کہ بہت ہی سنگین، ساتھ ہی ساتھ آپ اور ہم سب ایڈوکیٹڈ یوتھ کی کہانی ہے۔ ہمارے دیش یعنی بھارت میں موجود جاب سکیرسٹی یا یوں کہیے جاب کرائسس کا وہ سچ جس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے، آج میں آپ سے اسی مسئلے پر ایک ریئلٹی چیک دینا چاہتی ہوں۔ اور تو اور یہ ویڈیو نہ کسی حکومت کے خلاف ہے اور نہ کسی آرگنائزیشن پر انگلی اٹھانا ہے، بلکہ آج میں صرف آپ سبھی سے میرے سچے خیالات کو شیئر کرنے کے لیے ہی اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے دوستو جو ہم سب جانتے تو ہیں مگر اکثر انفیریورٹی کمپلیکس کے چلتے اپنے دلوں میں ہی دبا لیتے ہیں۔ اسی لیے آج میں آپ سے اپنی کہانی نہیں بلکہ ہم سب کی کہانی کو سنانا چاہتی ہوں، تو پھر دیر کس بات کی، چلیے مدعے پر بات کرتے ہیں۔ دوستو ایک ایسا جملہ جو آج بھارت کے تقریباً ہر گھر میں سننے کو ملتا ہے وہ ہے ایڈوکیٹڈ ہو مگر ان ایمپلائی ہو، یعنی سیدھا دیکھا جائے تو تعلیم یافتہ ہو، ڈگری بھی ہے مگر بے روزگار ہو۔ دوستو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ان لاکھوں ایڈوکیٹڈ یوتھ کے خوابوں کا بوجھ ہے، یہ ان پیرنٹس کی خاموش مگر گہری پریشانی ہے جو کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو ڈگریز دلانے میں ان کی فیس کے لیے فکر مند رہے ہیں، اور آج انہی بچوں کے مستقبل یعنی فیوچر کے لیے پیرنٹس کو دگنا فکر مند ہونا پڑ رہا ہے۔ دوستو میری اس بات سے یقیناً آپ بھی اتفاق رکھیں گے، ہم سب نے یہی سنا ہے کہ پڑھ لو سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈگری لے لو نوکری خود آئے گی، اور ہم نے اسی بات کو دل سے مان لیا۔ ہم نے پڑھا، دل لگا کر محنت کی، نیند کو قربان کیا، کبھی بسس میں سفر کیا، کبھی بجلی نہ ہونے کے باوجود موم بتی یا ٹارچ کی روشنی میں محنت کی اور پڑھائی کو بخوبی کمپلیٹ کیا، اور تو اور کسی کے پیرنٹس نے اپنا زیور بیچا، افسوس، کسی نے قرض یعنی لون لیا اور کسی نے اپنی خواہشوں کو مار کر اپنے بچوں کو پڑھایا، صرف اور صرف اس امید پر کہ اپنے بچوں کا کل بہتر ہو، یعنی اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ ہو۔ مگر دوستو آج ڈگری تو ہاتھ میں ہے، ریزیومے یا پھر کریکولم ویٹے یعنی سی وی ایک دم اپ ڈیٹڈ ہے، اور تو اور بہت سارے ایڈوکیٹڈ یوتھ ان گنت انٹرویوز بھی دیے جا چکے ہوں گے، مگر جواب کیا ملتا ہے؟ جواب صرف اتنا کہ ہم آپ کو کال کریں گے، اور وہ کال کبھی نہیں آتی، افسوس، اگین افسوس۔ This is one kind of mental torture friends to the educated and talented youth that they all have to go through this dangerous, disastrous inferiority complex۔ دوستو آج بھارت میں بے روزگاری صرف معاشی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور تو اور یہ ایک خود اعتمادی کے ٹوٹنے کا مسئلہ ہے، یعنی this is not just one problem of unemployment friends but this is moral, emotional, psychological and self-damage problem also۔ دوستو جب ایک ایڈوکیٹڈ یوتھ irrespective آف جینڈر یعنی میل ہو یا فیمیل ہر روز صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام اپنا موبائل یا پھر لیپ ٹاپ کھول کر دیکھتے ہیں، نوکری کی ویب سائٹس کو چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپس کو چیک کرتے ہیں، اور پھر خاموشی سے موبائل یا لیپ ٹاپ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ ایک ہی لائن ہوتی ہے، دیٹ از ایکسپیرئنس ریکوائرڈ۔ جی ہاں دوستو، یہ سوال
یہ ہے کہ جب نوکری ہی نہیں ملتی ہے تو پھر ایکسپیرینس آئے گا کہاں سے؟ پہلے آپ فریشرز کو نوکری دو گے تبھی آپ ایکسپیرینس کینڈیڈیٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، مگر نہیں، ڈگری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوکیٹڈ یوتھ کو اس کا ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا۔ تو پھر کیا کریں ہم سبھی دیش کے ویل ایڈوکیٹڈ ان ایمپلائڈ یوتھ؟ کہاں سے لائیں ہم ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ؟ اب ذرا غور سے سنیے دوستو، سوچئے اس نوجوان کے بارے میں جو گھر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے مگر سب سے زیادہ خاموش، ہمیشہ فکر میں ہوتا ہے، کم بات کرتا ہے، کم کھاتا ہے اور اکثر کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مگر اصل میں وہ اپنی بے بسی کو نگل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہی لڑکی جو کہ گھر میں سب سے زیادہ ویل ایڈوکیٹڈ ہوتی ہے، ٹیلنٹڈ بھی ہوتی ہے، مگر بے روزگار ہونے پر انہیں تو ڈبل سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ایک طرف نوکری نہ ہونے کا تانا، دوسری طرف تمہارے ماں باپ تم پر خواہ مخواہ کا پیسہ خرچ کیے، پڑھایا لکھایا، مگر تم جاب نہیں کما پائے، آخر میں تم شادی ہی کرو اور اپنا گھر ہی بسا لو۔ یعنی ایک پڑھی لکھی لڑکی کو سماج کے جینڈر رولز اور جینڈر لینسز کے تانوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا جب اس کو اور اس کے ماں باپ کو پڑھ لکھ کر سماج کا تانا ہی سننا پڑے۔ جیسے تعلیم کا مقصد صرف وقت گزارنا تھا، کوئی خواب دیکھنا نہیں، یہ سوچ صرف عورت کو نہیں بلکہ پورے سماج کو کمزور کر دیتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سب اکثر نوجوانوں کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اکثر آپ اپنے گھروں میں اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ارے یہ نسل یعنی یہ جنریشن بہت ہی سست ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا ہے اور تو اور لیزی ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ نوکریاں محدود ہیں، یعنی ویری لمیٹڈ جابس، اور امیدوار بے شمار، یعنی کوالیفائڈ یوتھ کی تعداد جابس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ایک پوسٹ کے لیے ہزاروں فارمز، حکومت کی طرف سے ٹرانسپیرنسی کے وعدوں کے باوجود جابس میں ریکمنڈیشنز یا پھر پیسہ یا پھر کسی بڑے آدمی کی جان پہچان لازمی ہوتی ہے، اور تو اور میرٹ والا یا میرٹ والی کینڈیڈیٹس تو جاب کی لائن میں ایک دم لاسٹ میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ دوستو یہ بے روزگاری صرف جیب کو خالی نہیں کرتی، یہ دل کو بھی خالی کر دیتی ہے، اندر سے انسان کے حوصلے کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ ہر ایڈوکیٹڈ یوتھ خود کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، اپنی قدر بھولنے لگتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں کہ یعنی سیلف کانفیڈنس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، اور ان سب کے چلتے اکثر ایڈوکیٹڈ یوتھ آہستہ آہستہ ڈپریشن اور بلڈ پریشر اور گھبراہٹ جیسی بیماریوں کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ مگر دوستو، آج میں صرف آپ کو جاب کرائسس سے اور اس کے منفی اثرات سے واقف نہیں کروا رہی ہوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم حقیقت کو سمجھیں اور پھر عملی قدم اٹھائیں۔ سب سے پہلی بات دوستو، اپنی بے روزگاری کو اپنی ناکامی نہ بنائیں، کیونکہ کوئی بھی ڈگری آپ کی صلاحیت اور آپ کے ٹیلنٹ کو ڈیفائن نہیں کرتی، بلکہ ایک سسٹم کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ دوستو، آج کا وقت صرف نوکری ڈھونڈنے کا نہیں بلکہ خود کو تیار کرنے کا ہے۔ ڈگریوں کے ساتھ اپنے سکلز کو بھی جوڑ دیں، آن لائن پر ایمرجنگ ٹیکنیکس کو سیکھیں، کوئی بھی چھوٹا ہی صحیح کوئی کام سٹارٹ کریں، یعنی فار ایگزامپل فری لانسنگ کریں، ٹیوشنز، کنٹینٹ کریشن، ٹیلرنگ، سیلون سکلز، یا پھر کوئی بھی سکل جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے دوستو، بھلے قدم چھوٹا کیوں نہ ہو، ہر چھوٹا قدم بھی ایک قدم ہی ہوتا ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کو کامیاب ضرور بنائے گا۔ اور تو اور میں سبھی ایڈوکیٹڈ کینڈیڈیٹس کے پیرنٹس سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اور ان کے سکلز کو کسی دوسروں سے کمپیئر نہ کریں۔ فار ایگزامپل فلانے کا لڑکا اتنا کماتا ہے اور فلانے کی لڑکی اتنی پڑھی لکھی ہے اور اچھا خاصا کما لیتی ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ
ہر کسی کا سفر الگ ہوتا ہے اور ہر کسی کا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے بلکہ مختلف ہوتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اپنے بچوں کو حوصلہ دیجیے، دباؤ نہیں۔ آخر وہ بھی کیا کر سکتے ہیں جب ان کے ڈگریوں کے مطابق یا ان کے ڈگریوں کے لائق جابس ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہر دن کسی بیکری میں ملنے والے فریش بنس نہیں ہوتے ہیں جابس کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے، اپنے وقت پر نکلتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ واقعی میں بھارت میں جاب کرائسس بہت ہیں، اور سبھی ایڈوکیٹڈ ان ایمپلائڈ یوتھ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ دوستو، نوکری کا نہ ہونا شرمندگی کی بات نہیں، کوشش چھوڑ دینا شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ آپ کی قدر آپ کے عہدے سے نہیں بلکہ آپ کے ارادے سے ہوتی ہے۔ آج اگر آپ جاب کے انتظار میں ہیں تو آپ رکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آپ جاب کی تیاری میں ہیں۔ دوستو، یہاں پر میں یہ وعدہ نہیں کر رہی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ نہ تو میں اس دیش کی پردھان منتری مودی جی ہوں اور نہ ہی شری امت شاہ جی ہوں جو کہ پی ایم مودی جی سے کہہ کر سب کو جابس دلوا سکوں، اور نہ ہی انڈیا کی ایڈوکیشن منسٹر ہوں۔ کاش ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا دوستو۔ آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اطہر سائمہ علی خان سب کے لیے ان کے ڈگریز کے مطابق روزگار دلوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی، اور آپ کا چینل دا ڈیلی چیپٹر 1147 ہر دن آپ کے لیے نئی جابس کو لے آتا۔ اٹ ساؤنڈ سو گریٹ۔ خیر دوستو، آپ سبھی کا چینل دا ڈیلی چیپٹر 1147 کی طرف سے آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اطہر سائمہ علی خان ہمارے بھارت کے پردھان منتری شری مودی جی کو اپیل کرتی ہیں کہ بھارت کے لاکھوں یووا اپنے ڈگریز کو ہاتھ میں لے کر، دل میں سپنے لے کر انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار انہیں ایک پہچان دلائے گی اور انہیں بے شمار روزگار کے موقع دکھائے گی۔ اگر ایڈوکیٹڈ یوتھ کو ٹائم پر جاب مل جائے تو سبھی کالجز میں انرولڈ اسٹوڈنٹس کو ایک بھروسہ ملے گا، من لگا کر پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد سرکار ہمیں پہچان دلائے گی اور سرکار ہمارے ساتھ ہے۔ اور تو اور دوستو، میرا مقصد صرف بولنا نہیں بلکہ ان لاکھوں لوگوں کی آواز بننا جو روز جیتے تو ہیں مگر بہت سارے بوجھ کے ساتھ۔ یہ جدوجہد اجتماعی ہے دوستو، اور اجتماعی جدوجہد ہی تبدیلی لاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات ذرا سی بھی اپنی لگی تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو صرف میری نہیں، یہ ہم سب کی آواز ہے۔ آخر میں بس ایک بات کہنا چاہوں گی دوستو، نوکری انسان کی پہچان نہیں بلکہ انسان نوکری کو معنی دیتا ہے۔ سو حوصلہ رکھیے، خود پر یقین رکھیے، اچھے دن آئیں گے مترو، یعنی اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اور دوستو، یہی تھا میرا آج کا ولاگ جس میں میں نے اپنے خیالات کو آپ تک پہنچائے۔ اور ہاں، اگر آپ کو میرا لنچ میں بنایا گیا ساؤتھ انڈین ویج تہری اور ساؤتھ انڈین بینگن کا بھرتا اچھا لگا تو ایک مرتبہ لازمی ٹرائی کریے گا، مزے کا کمبینیشن ہوتا ہے دوستو۔ You will definitely like this combination. Definitely try it once. If you wanna join in upcoming meaningful conversation with my daily routine vlogs where I bring different and delicious recipes, then don't forget to subscribe and like, share, follow for more. We'll catch you in another beautiful video. तब तक के लिए you all guys stay safe, be happy and Jai Hind.